بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی ایسا معاملہ آتا جس سے آپ خوش ہوتے یا وہ خوش کن معاملہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑتے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1394۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ نہ اپنے لیے بد دعا کرو اور نہ ہی اپنی اولاد کے لیے اور نہ ہی اپنے اموال کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی ایسی ہو جس میں دعا قبول ہوتی ہو اور اللہ تمہاری بد دعا قبول کر لے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1532۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزوں کو ابن آدم ناپسند کرتا ہے، موت کو، حالانکہ موت مومن کے لیے فتنے سے بہتر ہے، اور مال کی کمی کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ مال کی کمی حساب میں کمی کا باعث ہے۔ السلسلہ الصحیحہ حدیث نمبر 1192۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا مقام نہ پہچانے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1920۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے والوں سے قبر کی گرمی کو ختم کرتا ہے، اور مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کا سایہ حاصل کرے گا۔ السلسلہ الصحیحہ حدیث نمبر 1816۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ جسم جو حرام کی کمائی سے پرورش پائے وہ آگ کا زیادہ حقدار ہے۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 4519۔